العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى كلام المجيد الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين الفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا والضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم محمد سيد القولين والثقلين الفريقين من عرب ومن عجم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ وقت کافی گزر چکا ہے اور ظاہر ہے عشاء کے بعد کے بیٹھی میں کوئی زیادہ آپ کا امتحان نہیں لوں گا، بس ایک دو بات انشاءاللہ اگلے سال پھر جو ہے نا یہ والی کسر بھی نکال لیں گے، لیکن بس دو تین باتیں وقت کی مناسبت کے لحاظ سے ٹھیک ہے. ایک بار بس درود پاک پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ذرا آپ نے محبت والا ہے. اب سمجھتے ہیں نا ذرا محبت والے درود کو، ٹھیک ہے ذرا ایک بار نا ذرا لطف والا ہے. صلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، اور کوشش فرمایا کریں کہ محبت والے پڑھا کریں. اصل میں ہوتا اس طرح ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ محبت والا پڑھنا ہے تو آپ تھوڑا سا اونچی پڑھ دیتے اور کہتے لو اے جو محبت اللہ. محبت کا اونچی یا آہستہ سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ محبت نہ تو ہونٹوں کا فعل ہے اور نہ ہی محبت زبان کا فعل ہے، بلکہ محبت دل کا فعل ہے. اس لیے محبت والا درود بھی وہی مانا جائے گا جو آپ دل سے پڑھیں گے. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ دل والا پڑھا کریں. بڑی حضرت ہم نے عمر گزار دی زبان پہ ہی، دل تک ہم آئے نہیں رہے. حالانکہ آپ کے اور میرے امام فرما رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول ہے. لیکن کیونکہ حضرت کچھ بات کو بڑھانا نہیں ہے، بات کو سمیٹنا ہے، سمجھنا بھی ہے اور بات سمجھانی بھی ہے. دکھ اس بات کا ہے کہ آپ سن لیتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں بڑھتے. کوئی یہ شعر آپ نے میرے خیال سے پہلی بار نہیں سنا، اس سے پہلے بھی کئی بار سنا ہے. لیکن پکی بات ہے آپ نے آج تک کبھی کسی کو یہ نہیں پوچھا کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے. ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے پوچھتا. دیکھیں نا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے. تو یہ سن کے آپ کو کسی کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ حضرت یہ دل کی یاد کیا ہوتی. لیکن ہوتا کیا ہے ادھر سے سنا اور ادھر سے نکالا، پوچھتے کوئی. میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ تب میں خود جامعہ نظامیہ میں پڑھ رہا تھا، کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا اس لیے سر تسلیم خم کرنا پڑا. تو یہ 2024 چل گیا ہے، 19 سال ہو گئے. مجھے آج تک نہیں کبھی کسی نے پوچھا، مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا. اب پتہ نہیں اس کے بعد بھی آپ نے کسی کو پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلیں بات کو ختم کرتے ہیں. لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا
کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ تو اس نے اس کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے دل کے ذکر کرنے؟ اس نے اس کی حضور دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کیسے ذکر کرے گا؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے، جو اللہ زبان کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کرو تیرے دل کو بھی دے دے گا۔ لیکن بات ہوئی ہے کہ ہمت کرے کون؟ ہمت ہے کوئی زبان کا چسکا لگا لیتا ہے، کوئی کانوں کا چسکا لگا لیتا ہے، بات اس سے آگے جاتی نہیں۔ اللہ میں اس بات سے پریشان ہوں کہ امت یہ زبان سے دل تک کا سفر کیوں طے نہیں کر سکی ہے؟ یہ کوئی سفر زیادہ تو نہیں ہے۔ اگر میں یہاں دیکھوں تو 10-15 سال سے لے کر حضرت 50, 55, 60, 65 سال تک کے احباب تشریف فرمائے۔ حالانکہ زبان سے دل کا سفر 60 سال کا نہیں ہے، 30 سال کا نہیں ہے، 20 سال کا نہیں ہے، 10 سال کا نہیں ہے، 15 سال کا نہیں ہے، 5 سال کا نہیں ہے، 2 سال کا نہیں ہے، 1 سال کا نہیں ہے، 6 ماہ کا بھی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی انگلی دل پہ رکھیں تو لو جی یہ زبان ہے۔ ایک بالشت کا سفر ہے جو زمانے لگ گئے ہم طے نہیں کر سکے کوئی بھی۔ اس لیے گفتگو بڑی ہوئی، سونا ویلا ہے، پاک ویلا ہے، صوفیوں کا ویلا ہے، عاشقوں کا ویلا ہے۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا، اللہ دا واسطہ اب زبان سے دل کی طرف آؤ، کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے۔ میں پھر اکثر خود کو یہ کہہ کے تسلی دے لیتا ہوں، مولوی سلیمان تو 19 سال کی گالا پہ گئے۔ اللہ میرے بڑے حضرت صاحب رومی اصر غزالی اداراں نباز ملت حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کبھی سیالکوٹ میں کوئی آپ کا جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ حضرت کیسی شخصیت تھی، ٹھیک ہے۔ کم و پیش 100 سال کا آپ کا دورانی ہے جو آپ نے مسند میں گزارا، خانقاہ کو رونق بخشی۔ صبح فجر پڑھ کے اپنی خانقاہ کا دروازہ کھول لیتے تھے اور رات 10 بجے تک بیٹھے رہتے تھے، تاکہ کل کو کوئی سیالکوٹی اللہ کی بارگاہ میں یہ کلیم نہ کرے کہ جی اگر میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ پوچھنا ہوتا تو کس سے پوچھتا، ٹھیک ہے۔ اور جب تک حضرت نے جمعہ پڑھایا، یہ نہیں کہ حضرت بڑے کو کرسی توڑ خطیب تھے، میں آہستہ بولتا ہوں، حضرت مجھ سے بھی آہستہ بولتے تھے، میرا ذرا کلام میں ٹھہراؤ ہے، حضرت کا ٹھہراؤ مجھ سے بھی زیادہ تھا، لیکن پتہ نہیں وہ بابا بولتا کیا تھا کہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے۔ 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، لوگ پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ 2009 تک آپ نے گفتگو فرمائی، 9 کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ 9 بھی خاموش رہے، 10 بھی خاموش رہے، 11 بھی خاموش رہے، 12 بھی خاموش رہے، اور 13 میں حضرت کا وصال ہو گیا۔ اور حضرت جب تک بولے، کیونکہ صوفی تھے، ایک اپنا مزاج رکھتے تھے، سونا بولتے تھے اور بے تکا نہیں بولتے تھے۔ میں نے حضرت کے ساتھ اس طرح کے پروگرام بھی اٹینڈ کیے، ہم 2 گھنٹے بیٹھے رہے، سامنے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، حضرت نے ایک بات نہیں کی ہے۔ وہ کسی میں جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ حضرت کو کہے کہ حضرت بیٹھے ہیں تو وہ گل نہیں سناؤ، سارے کے سارے چپ بیٹھے رہتے۔ میں خود پاس بیٹھا نا، وہ اندر میرے چل رہا ہوتا تھا کہ حضرت نے خود بیان نہیں کرنا تو مجھے کہہ دیں، چل میں ہی اٹھ کے گل سنا دینا، لیکن مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن تب سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ آتی ہے کہ حضرت کیوں نہیں بولتے تھے، کیونکہ حضرت کو نظر آتا تھا کہ یہ چسکا لانے گا۔ کیونکہ میں آج میرا یہ 6واں بیان ہے، پہلا بیان میں نے سمندری میں کیا، پھر اس کے بعد میں نے اگلا بیان گوجرے میں کیا، پھر حضرت میں نے فیصل آباد میں بیان کی، اور اب قبلہ بھٹی صاحب کی جو محبت ہے بس وہ ہمیں کھینچ لائی ہے حضرت۔ تو مجھے بڑے بندے ملے حضرت جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ حضرت میں تاڑے سارے بیان سنے نے، تو میں نے ناخن سے لے کر نا ایک دفعہ سر تک اس کو دیکھا، یار بیان تو میرے سارے سنے نے، منی تو میری ایک بھی نہیں ہے، بیان تو میرے سارے سنے نے، منی تو میری ایک نہیں ہے۔ میں نے کب تجھے کہا تھا کہ داڑھی نہ رکھ، میں نے کب تجھے کہا تھا کہ رنگ سر رہنا ہے، بس پتر سن رہے ہو آپ، اس کا چسکا لگاتے ہو، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں چسکے سے اب آگے ہے پتر، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے چسکے لگانے کا، حالات بڑے خراب ہیں، اب نہیں ہمارے پاس وقت چسکا لگانے کا، بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا، اب ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اگر ہم ہوش میں نہ آئے، ہم نے ہوش کے نہ کو نہ لیے،
ہم آگے اپنا بڑا زیادہ نقصان کر چکے ہیں، نقصان اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا، اس لیے اٹھو اور عمل کی طرف آؤ۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، 2009 میں حضرت چپ کر گئے، 9 10 11 12 13 تک چپ رہے، پھر وصال ہو گئے، بولے نہیں حضرت، لیکن پتر میں نے اتنے بڑے آنسو اکثر و بیشتر حضرت کی آنکھوں سے گرتے ہوئے دیکھے۔ اور پتہ رو کے کیا فرمایا کرتے تھے کیونکہ پنجابی سپیکر تھے، آپ فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، وہ ٹھہر کے بولتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ساں کدی کسی نے منگے ہی نہیں ہے۔ سودا تسی منگتے ہی نہیں ہے، جڑا سودا منگنا لائے ہو تسی 100 حضرت صاحب، میں آپ کو اس کیفیت اور اس دکھ تک نہیں لے کے جا سکتا جو حضرت کا تھا۔ 100 سال ایک بندہ بیٹھا ہے اور رو کے فرمایا کرتے تھے کہ 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگا نہیں، پوچھتے ہی نہیں کوئی بھی کچھ۔ سارا دن حضرت انہی سڑکوں پہ ہم گزارتے ہیں اور ہمارے کان ترستے ہیں کہ کوئی ہمیں بھی کوئی اس طرح کی بات پوچھے۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کا پوچھا جائے۔ آپ پوچھنے پہ آؤ تو ایسی باتیں بھی پوچھ لیتے ہو کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ میں اب کروں کیا۔ حضرت صاحب مثال کے طور پہ مجھے یہ بھی پوچھا گیا ہے، ایک بندہ میرے پاس آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا اور مجھے کہتا ہے مصباحی صاحب یہ آٹا ذرا دم کر دیں۔ میں نے اس سے پوچھا وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، موضوع کیا ہے، تو مجھے کہنے لگا میری جو بھینس ہے وہ دودھ کم کر گئی ہے تو آپ ذرا آٹا دم کر دیں۔ تو میں نے اس کو کہا آٹا رہن دے تو ایس کرو، دودھ کٹا گئی تو پٹھے بتا دے، پٹھے بتا دے۔ بھائی اس طرح بھی کبھی دودھ بڑھے ہیں، یہاں تک بھی ہمیں پوچھا جاتا ہے حضرت، لیکن جو پوچھنے والی بات ہے وہ پوچھی جاتی نہیں۔ چلے اب بات آ گئی ہے تو میں اب چلو میں بات کر دیتا ہوں حضرت۔ وہ بندہ نا میرے پاس آ گیا، مجھے کہتا ہے حضرت آٹا دم کر دیں۔ میں کیا ہوا جی؟ وہ نا مجھ میری دودھ کٹا گئی تو میں تو پٹھے بتا دوں، لیکن وہ بندہ نہ مانے کوئی بھی۔ تو میں نے اس سے پھر ایک بات پوچھی، میں چل یار تیری مجھ دودھ کٹا گئی ہے تو آٹا لے کے آ گیا دم کران، تے جی انگریز دی مجھ دودھ کٹائی ہے تو پھر وہ کی کرتا ہے؟ اور میں نے پتر ایسے نہیں دودھ بڑھتے اللہ کے بندوں، میں کوئی نہ کو تعویذ کا انکاری ہوں نہ میں کو دم کا انکاری ہوں، لیکن آپ کے تعویذ اور دم اس طرح کے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ کہ جی شادی میری کوئی نہیں ہوئی لیکن تعویذ میں آئندہ دے دے گا میرے گھر منڈا ہو گیا۔ آپ کے تعویذ بھی اسی طرح کے، آپ کے تعویذ اور دم بھی اسی طرح کے کہ بیاہ میرا کوئی نہیں ہویا لیکن انہوں آئندہ تعویذ دیو کہ میرے گھر منڈا ہو گیا، وہ بھائی پہلے بیاہ کر اور منڈا بھی ہو جائے گا۔ آپ کے تعویذ بھی اسی طرح کا۔ میں حضرت پچھلی دفعہ انگلینڈ تھا کیونکہ میرا تعلق گجر برادری سے ہے کہ سانوں کو 2-4 دن حضرت کو گاواں شاواں نہ لبن سانوں کو جون لگ پاتا ہے نہیں تو یا سانوں کو تازہ دودھ نہ لبے تو سانوں پھر بھی کوئی جون لگ پاتا ہے۔ ظاہر ہے انگلینڈ میں ڈبہ وغیرہ چلتا ہے تو میں نے بچوں سے کہا، میں نے کہا یار کو گاں شاں لبے گی ویکن ہوئے تھے تو کوئی تازہ دودھ مل جائے گا پینے؟ انہوں نے کہا حضرت ایک ہے ہمارا انگریز دوست، اس کا فارم ہے، اگر پوچھتا ہوں اگر وہ مان گیا، وہ مان گیا حضرت صاحب۔ وہ انگریز سی کوئی 8.5 تھوڑا سی، وہ نہ انہوں نے لے کے آئی کہ میری ماں جنہوں نظر نہ لگ جائے، وہ 8.5 گنا سی حضرت صاحب۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں لے کے آئے آپ اس کو، جی تو ہم پرستی ہے یار ہمیں بھی عجیب ہے حضرت صاحب۔ میں نے کہا انہوں نے پوچھ رہی ہو، انہوں نے کہا نہیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہرحال بات آ گئی، میں اس کو سمیٹوں گا بات کو۔ پتر سونا ویلا ہے سرگی کا، میں حضرت صاحب دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ادا وانا کی سی اینج ہی جویں تھلے حضرت کوپیاں بجیاں۔ میں نے انگریز سے پوچھا، میں نے کہا تیری یہ جو بھینس ہے، یہ جو گائیں ہیں، یہ ایک وقت میں کتنا دودھ دیتی ہے؟ تو اس نے کہا 35 kg۔ تو انہوں نہیں میں آکھیا لیکن میں دل چاکیا میں مصباحی ادا پیر تیرے نالوں پار آئی، ادا پیر تیرے نالوں، کیونکہ میرے تویز نال آج تک کوئی گائیں 8 کلو توتے گئی، وہ دی بغیر تویز تو 35 کلو دین دی۔ میں نے اس کو تو نہیں کہا لیکن میں نے دل میں کہا، میں کہا مصباحی ادا پیر تیرے نالوں پار آئی، استغفار ہے۔ اور میں جو چلو بات آ گئی، میں بات سمیٹتا ہوں۔ میں جب جانے کے لیے گاڑی پہ بیٹھا نا، میں نے آنکھیں بند کر لیں اور میں نے اپنے اللہ کو اپنی عرضی سنائی۔ میں نے عرض کی میرے رب پاک میں تجھے مانتا ہوں اور جیسے تو کہتا ہے میں اسے تجھے مانتا ہوں۔ اللہ احد میرا عقیدہ ہے، اللہ صمد میرا عقیدہ ہے، لم یلد میرا عقیدہ ہے، ولم یولد میرا عقیدہ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد میرا عقیدہ ہے۔ یہ تجھے مانتا ہی نہیں، اگر مانے تو تیرے لیے خاندان مانتا ہے، تیرے لیے بیٹا مانتا ہے،
تجھے باپ ہونا مانتا ہے، اس کی 35 کلو میری 8 کلو. تو میں یہ نہیں کو دعویٰ کرنے لگا کہ مجھے کو ڈائریکٹ ہی جواب آ گیا. جس طرح بھی جواب آیا تو جواب یہ آیا تھا، سلیمان تو سانو تے مننا ہے لیکن ساڈی مندا نہیں. تو سانو تے نہیں مندا لیکن ساڈی مندا. تو دودھ میں پانی بھی ڈالتا ہے، تو دودھ میں پاؤڈر بھی ڈالتا ہے، تو دودھ میں کیمیکل بھی ڈالتا ہے، اس لیے تیری برکت ختم ہو گئی اور تیری دے رہی ہے 8 کلو. وہ نہ پانی ڈالتا ہے، نہ وہ پاؤڈر ڈالتا ہے، نہ وہ کیمیکل ڈالتا ہے، پھر اس کی بغیر تعویذ کے کتنا دے رہی ہے؟ 35 کلو. ایسی حضرت صاحب تعویذ لکھو بھی لکھواؤ گے لیکن سب تو پہلے بھی کسی اینو ٹھیک کے. ہماری بھی انشاءاللہ 35 کلو پہ پوچھنے پہ آؤ تو حضرت ایسی ایسی باتیں بھی یہ پوچھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کا پوچھا جائے. لیکن پتر سارا دن کان ترستے رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ان کا بھی پوچھے، لیکن ان کا پوچھتا ہے، لیکن ان کا پوچھتا. سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کا پوچھا جائے، لیکن ان کا پوچھتا کوئی بھی نہیں. اس لیے پتر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بڑا وقت اس پہ ضائع کر لیا، اب یہاں سے ذرا یہاں، کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے. اور حضرت ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کو یہاں سے یہاں نہیں لا سکے پتر، لیکن ایسے ایسے با کمال لوگ ہو گزرے کہ بات یہاں سے ہوتی ہوتی بڑی آگے تک بھی نکل گئی ہے. میرے سیدی نے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کا زمانہ پایا ہے، تو آپ بڑی باتیں سنایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور امیر ملت کا وقت وصال آیا نا تو ڈاکٹر کو بلوایا گیا، تو اس ڈاکٹر نے حضرت کے دل کی دھڑکن کو چیک کرنے کے لیے نا، وہ جس کو کیا بولتے ہیں اسٹیتھوسکوپ، وہ حضرت کے دل پہ رکھا اور پھر اس نے نا گھبرا کے پیچھے کر لیا. پھر اس نے اس سائڈ پہ رکھا، پھر گھبرا کے پیچھے کر لیا. پھر اس نے پشت پہ رکھا، پھر اس نے گھبرا کے پیچھے کر لیا. پھر کبھی بازوؤں پہ لگائے، کبھی پیٹ پہ لگائے، کبھی رانوں پہ لگائے، کبھی پنڈلیوں پہ لگائے، کیونکہ بات ہی عجیب و غریب تھی. تو پاس کھڑا کوئی بندہ بول پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ سینے پہ لگنا تو ٹھیک ہے، پشت پہ لگنا بھی ٹھیک ہے، کئی بار ہمیں بھی ڈاکٹر نے لگایا ہے. کبھی تو پیٹ پہ لگاتا ہے، کبھی تو رانوں پہ لگاتا ہے، کبھی تو پنڈلیوں پہ لگاتا ہے، کبھی تو پیٹ پہ لگاتا ہے، کبھی تو بازو پہ لگاتا ہے. تو ڈاکٹر کا بیان تھا کہ جہاں بھی لگاتا ہوں آواز ایک ہی آتی ہے، اللہ. آواز ایک ہی آتی ہے، اللہ. ہم تو حضرت یہاں سے یہاں نہیں آ سکے، لیکن وہ کہاں تک گئے جس کو حضرت شاہ حسین نے لکھا. پھر آپ فرماتے ہیں ربا میرے حال دا محرم تو، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. لیکن حضرت یہاں بات زبان سے آگے جا رہی نہیں، جا رہی نہیں جا رہی. اب زبان سے آگے آؤ، صرف زبان اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ دو بلکہ دل بھی ان کی بارگاہ میں پیش کر دو، کیونکہ بات تب بھی بننی ہے جب بات دل تک آئے گی. کیونکہ اقرار باللسان تو ہے لیکن تصدیق بالقلب نہیں. مجھے ایک دو بندے نے کہا بھی کہ حضرت میں نے آپ کے کافی بیان سنے، آج کل آپ دل پہ بڑا بول رہے ہیں. پتر میرے سیالکوٹ اور یہ ڈسکے کے قریب ایک گاؤں ہے، اس وقت مجھے نام اس کا نہیں یاد، وہاں کچھ معاملہ اس طرح کا ہوا کہ میں ڈر گیا ہوں. تب سے حضرت میں نے اس پہ محنت شروع کر دی. بھائی اسے ڈالنا ہے نا سب نے اپنا اپنا. اللہ بٹی صاحب کا سایہ اہل سنت پہ سلامت رکھے، قبلہ صاحب کا، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، شاہ صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، سارے اپنا اپنا حصہ جس طرح بھی ہے ڈال رہے ہیں. میں بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. اس چیز نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. ادھر قبلہ ایک مسجد ہے جہاں سے مسلسل 17 سال سے اس مسجد میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہا ہے، اور 17 سال سے مسلسل ایک ہی بندہ اس مسجد کا صدر بھی. اور ہر ہونے والی کانفرنس میں یا تو اس نے جتنے بھی علماء تشریف لائے سامنے بیٹھ کے سنا، یا تھوڑا دور بیٹھ کے سنا، یا اس سائڈ پہ سنا یا اس سائڈ پہ سنا. لیکن حضرت 17 سال تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کرنے والا وہ صدر صرف ویزے کی لالچ میں قادیانی ہو گئے. اس چیز نے مجھے اتنا ڈرا دیا کہ 17 سال جس
بندے نے سامنے بیٹھ کے سارے کے سارے موضوع کو سنا، اور ہر سال کوئی ایک عالم دین نہیں، بعض دفعہ اس طرح بھی ہوا کہ اس کانفرنس میں بھی گیا کئی بار، تین چار علماء کو دعوت دی گئی حضرت، اس نے سب کو سنا حضرت، لیکن 17 سال بعد حضرت صرف ویزے کے لیے اس نے قادیانیت کو، اس چیز نے مجھے ڈرا کے رکھ دیا، اور پھر اس دن سے میں نے تہیہ کر لیا کہ مصباحی ایتھے تے محنت ہون ڈئی ہے، لیکن ایتھے محنت ہون ڈئی، جس دن حضرت یہ پکا ہو گیا تو پھر ویزا کیا، پھر چٹی چمڑی کیا، پھر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی لا کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا تو آپ نے آگے سے ٹھوکر مار کے صرف اس کو یہی جواب دینا ہے، انہیں جانا، انہیں کیونکہ پتر کیونکہ ابھی یہ پکا ہوا، دو ہی تو حضرت ان کے ہتھیار، جہاں کے بڑے بڑے اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، یہاں ویزا ہے اور یہاں چٹی، لیکن جس دن یہ دل ان کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، جس دن اس دل میں ان کی محبت کی شمع جل اٹھی، پھر حضرت کی چمڑی جتنی بھی چٹی ہو، ویزا چاہے جس بھی ملک کا ہو، آپ نے تھوکنا بھی نہیں، اور آپ نے سینہ چوڑا کر کے بابا جی کی طرح اس کو آگے سے کہنا ہے، ہم بکاؤ مال نہیں ہے، ہم نے جہاں بکنا تھا ہم نے جہاں بکنا تھا، کوئی خرید سکا نورانی صاحب، کوئی خرید سکا عبدالستار خان نیازی صاحب کو، کیونکہ وہ ادھر نہیں بکے، وہ سونے بازار۔ اس لیے پتر میں تو اس دن کا بڑا ڈر گیا، اور میں نے اس دن سے اسی پہ بات کرنا شروع کر دی ہے، کیونکہ جب یہ پکا ہو جائے تو پھر یہ ہلتا، پھر یہ ٹلتا، پھر یہ مانتا، یہ لالچ میں آتا، ہاں کیونکہ یہ ذرا ہل جاتی ہے لیکن یہ ہلتا، اس لیے پتر یہ دیتے محنت کرو بچے، ایدے والے پاس آؤ، ایوی ہوتے پیش کر دی، زبان تو پیش کر دی ہے لیکن یہ بھی پیش کیا نہیں، اور محنت کرو پتر، بہت زیادہ محاذ کھلے ہوئے ہیں حضرت، لیکن میں پیچھے حضرت مجھے کسی نے کلپ بھیجا، اس کلپ نے حضرت مجھے ہلا کے رکھ دیا حضرت کہ یار قربان جاؤں فلسطینیوں کے ایمان پہ حضرت۔ وہ کلپ تھا کہ چھوٹی بچی تھی، ہوا کچھ اس طرح کہ وہ انگلش بھی ساتھ چل رہی تھی، ساتھ عربی بھی چل رہی تھی، فلسطینی فیملی تھی غزہ میں، وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، وہ ڈرون سے حضرت وہ راکٹ فائر کیا گیا، ظاہر ہے کہ اس مکان نے اس ٹیکنالوجی کو کہاں برداشت کرنا تھا، مکان کی دھجیاں اڑ گئی ہیں، وہ سارے کا سارا مکان زمین بوس ہو گیا، اور جتنے بھی افراد اس وقت مکان میں موجود تھے سب کی شہادت ہو گئی۔ وہ غزہ والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس ملبے کو اٹھایا، وہ اللہ کی کرنی حضرت، امی ابو دادا دادی بھائی بہن سب شہید ہو گئے، لیکن 5 سال کی یا 6 سال کی بچی تھی وہ بچ گئی۔ اور کلپ میں کیا تھا، سامنے مکان جو ہے نا وہ ملبے کا ڈھیر ہے، امی ابو بھائی بہن دادا دادی سارے سفید لباس پہنے لیٹے ہیں کہ ہمارا جنازہ ہو اور ہم جنت کے لیے نکلیں۔ وہ بالکل چھوٹی سی بچی تھی حضرت، لیکن حضرت اس نے مجھے حیران کر دیا، رو رہی ہے لیکن ساتھ کیا کر رہی تھی، وہ قرآن پڑھ رہی تھی حضرت۔ میں حضرت صاحب 6 سال کی بچی لیکن ایمان اتنا مضبوط، اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا حضرت، امی ابو چھوٹے بڑے سب شہید ہو گئے، لیکن چھوٹی سی بچی ہے، رو رہی ہے لیکن پڑھ کیا رہی ہے، قرآن۔ پھر دوسری اس کی بات نے جو مجھے حیران کیا وہ یہ تھی، پڑھ تو قرآن رہی تھی لیکن اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ قرآن کس جگہ سے پڑھنا ہے۔ اور پھر تیسری بات اس نے یہ تھی کہ جیسے جیسے قرآن پڑھتے ہوئے موضوع بدلتا تھا اس کے چہرے پر آنے والے رنگ بھی بدلتے۔ اب ایسے پڑھ وہ کدھر سے رہی ہے، 5-6 سال کی بچی ہوگی چھوٹی سی، سامنے سارے لیٹے ہوئے ہیں اور وہ رو بھی رہی ہے اور ساتھ پڑھ کے رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اچھا جب یہ پڑھتی ہے تو چہرے کا رنگ اور، لیکن جب آگے جانے لگی ہے رو رہی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی چہرے پہ اسمائل بھی ہے، کیونکہ آگے موضوع اس طرح کا ہے،
پھر آگے کیا پڑھتی ہے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن حضرت اب شاید آپ کو میری بات اچھی نہ لگے، میں اپنا دکھ رونے لگا ہوں۔ میں پھر اکثر کہتا ہوں کہ اس 6 سال کی بچی کو تو پتہ چل گیا کہ اب کیا پڑھنا ہے، لیکن سانوں ایسے یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ اب پورا حضرت صاحب ربیع الاول گزر گیا اور ہم نے یہی پڑھتے پڑھتے اس سال بھی ربیع الاول گزار دیا کہ لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی تھوڑے۔ پتہ نہیں حضرت کب ہم ان موجوں سے اور ان باتوں سے باہر آئیں گے، کب ہم میں سنجیدگی آئے گی، کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کب ہم اس پہ سوچنا شروع کریں گے۔ پورا ربیع الاول یہی کہتے ہم نے گزار دیا، لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں، چڑھی ہوئی گڈی نوں چڑھائی رکھی۔ پتہ نہیں حضرت کب ہم نے ان گڈیوں اور ان باتوں سے باہر۔ اتر یہ میری بات یاد رکھنا، بن ہم گئے ہیں موجوں والے، لیکن ہم موجوں والے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تھا، اماں جی رسول پاک کے گھر کی کوئی بات تو سنائیں۔ آپ نے فرمایا اس گھر کی بات سننا چاہتا ہے تو سن۔ پھر 3 چاند اس سونے گھر پہ گزر جایا کرتے تھے، لیکن کاشانہ نبوت میں چولہا جلتا، تو پھر امت کیسے موجوں والی امت ہو؟ بلکہ حضرت جی چولہا تو بہت بڑی بات ہے۔ اماں عائشہ خود فرماتی ہیں اللہ کے رسول کے گھر پہ کئی راتیں ایسی گزری کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا تھا۔ امت موجوں والی کیسے ہوگی پھر؟ ہاں، لیکن یہ بات ہم نے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، علماء سے سنی ہے، 3 مہینے چولہا بلیا کوئی نہیں، کنیاں راتاں دیوے چ پان لئی تیل کوئی نہیں۔ لیکن لکھا ہے جب رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے مبارک گھر میں آپ کی اپنی ذاتی رکھی ہوئی تلواروں کی تعداد 12 تھی۔ کتنی تلواریں تھیں جی؟ تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امت موجاں والی ہوئی کہ تلواراں والی؟ لیکن بن موجاں تے گڈیاں نہیں گئی، اللہ ہے تلوار امت تلواروں والی۔ میں جب پچھلی دفعہ انگلینڈ گیا تو راستے میں 3 دن کے لیے استنبول میں ٹھہرا، 1-2 معاملہ بھی تھا، اور سب سے زیادہ مجھے شوق تھا وہ توپ کاپی جانے کا، کیونکہ وہاں وہ تبرکات ہیں اور پھر ان کے پاس ان تبرکات کی اسناد بھی موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ادھر تو کیا قدر مچا ہوا، اور سمجھ نہیں آتی بول رہے ہیں کہ چپ رہی، کیونکہ کتابیں اٹھائیں تو کتابوں میں ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے 3 سے 4 نلین مبارک ملتے ہیں، لیکن پائیے تھے پاکستان کا نلین پاک میں کریے کی جائیے تو جائیے۔ میں ایک جگہ ایک پروگرام پہ چلا گیا، وہاں میں جانے لگا تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت وہ نبی علیہ السلام کا نا وہ بستر مبارک ہے تو اس کی زیارت کروائی جائے گی اگر آپ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے کروا دیں۔ میں نے کہا اس سے بڑی میرے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ میں رک گیا۔ اب یہ جو میری پاک ہے نا، یہ میرے خیال سے کم پیش کچھ 6 ماہ سے میرے استعمال میں ہے، اور یہ نظر بھی آپ کو آئے گا کہ بالکل نیو نہیں ہے۔ وہ جب انہوں نے وہ نبی پاک علیہ السلام کا بستر مبارک لا کے میرے ہاتھوں پہ رکھا تو میری پہلی نظر پڑی تو میں گھبرا گیا، کیونکہ وہ بستر میری پاگ سے بھی زیادہ نیا تھا، اس پہ 1400 سال کے کوئی آثار نہیں موجود۔ میں نے حضرت اسی وقت رکھا، اور میں یہاں تو حضرت اخیر ہوئی پڑی ہے، لاہور میں باقاعدہ فیکٹری پکڑی گئی تھی جہاں جعلی غلاف کعبہ بنائے جاتے تھے۔ میں ایک بندے کے پاس گیا، اس کے پاس منہ مبارک تھا، اس نے مجھے زیارت کروائی۔ میں نے کہا حضرت آپ نے کدھر سے لی؟ انہوں نے کہا فلاں بندے نے 2.5 لاکھ کے نا مجھے بیچے ہیں۔ میں نے کہا وہ مان گیا بیچنے کو؟ میں نے کہا ہاں اس نے 2.5 لاکھ کے مجھے بیچے ہیں۔ کیا حضرت صاحب ہے؟ تو ظاہر ہے توپ کاپی میں رکھا ہے، مجھے شوق تھا کہ میں دیکھوں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں، لیکن اتر آگے جا کے کچھ ایسی زیارتیں بھی دیکھنے کو ملی کہ جنہوں نے صرف آنکھیں نہیں میری روح کو بھی تازہ کر دیا۔ میرے ساتھی حسین بھائی ڈینمارک سے، انہوں نے مجھے وہ سارا توپ کاپی وزٹ کروایا۔ تو لاسٹ بھی حضرت جب ہم نے دیکھا نا، بہت بڑا ریک تھا جو میرے قد سے بھی اونچا تھا، اس ریک میں رکھا کیا تھا؟ اس ریک میں رکھی تھی صحابہ علیہم رضوان کی تلواریں۔ ان تلواروں نے ایمان نہیں، دل نہیں، میری روح کو بھی جان بخش دی۔ ایسا
جوش بھرا میرے اندر، میرے موضوع ہی بدل گئے حضرت، میری باتیں بدل گئی حضرت۔ آپ کو پتہ ہے آج سے 1.5-2 سال پہلے میں نے خود کبھی تلوار کی بات نہیں کی، میری گفتگو بدل دی حضرت نے۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکالا اور میں لگا ان مبارک تلواروں کی تصویر بنانے۔ پھر دل میں خیال آیا مولوی سلیمان تو کڑک کرے گا، تصویر گیلری میں جائے گی، تو ظاہر ہے گیلری میں میرے بچوں کی بھی تصویریں ہیں، فیملی کی بھی تصویریں ہیں، تو ان تصویروں میں یہ تلوار والی تصویر سونی لگے گی۔ تو اس سے زیادہ مجھے موبائل چلانا بھی کوئی نہیں آتا، اس لیے میں نے موبائل رکھ لیا واپس، اور میں نے اس کیمرے میں تصویر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ میرا یہ کیمرہ خود ابھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ تلوار ٹھیک طریقے سے یہ تصویر کھینچ سکا نہیں۔ لیکن پھر بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان تلواروں میں جو سب سے پہلی تلوار تھی وہ تھی حضرت جعفر طیار کی تلوار، پھر اس کے بعد تھی حضرت جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی تلوار، پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، اور پھر حضرت صاحب باری آئی میرے مولا مشکل کشا کی تلوار کی۔ اور پتر سٹیجوں پہ تو آپ کو حضرت علی پاک اس طرح کے بتائے گئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی صرف شاید ملنگا دل، ان ملنگوں کا کیا تعلق حضرت علی؟ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت علی اس مجاہد کا نام ہے کہ جس نے اپنی ذوالفقار سے کم و پیش 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی ہیں۔ حضرت علی پاک اتنے بڑے مجاہد تھے، اتنے بڑے اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر تھے۔ بہرحال میں بات کو سمیٹوں گا۔ پھر حضرت صاحب سب سے آخری تلوار تھی جس نے مزہ اخیر لیول پہ پہنچا دیا، اور وہ تلوار تھی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ آپ کو موقع دے آپ اس تلوار کی زیارت کریں گے، وہ تو تلوار دیکھنے میں دوسری تلواروں سے بڑی ہے۔ پھر جب میں نے آ کے کتاب کھولی اور میں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے لیے پڑھا تو پھر کتابوں میں لکھا تھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو، 35 kg۔ تو پھر دوسری بات لکھی تھی کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے، بلکہ آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے۔ 70 کلو تو آپ کی تلواروں کا وزن۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جڑے تھے کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے تو قدمین مبارک زمین کو لگا کرتے تھے۔ اسی لیے تو جب غزوہ احد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تلوار چلی تو لکھا ہے 31 سر اکیلے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کے اڑائے۔ لیکن پھر جام شہادت نوش کیا، اور پھر جب جام شہادت نوش کیا تو پھر وہ جو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے ان کو تو بیان کرنے کے لیے بھی اتنا بڑا کلیجہ چاہیے۔ ہاں اتنا بیان کر دوں گا کہ شہدائے احد میں سب سے پہلا جنازہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ جب جنازہ ہو گیا صحابہ جسد اطہر کو اٹھانے کے لیے حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں میرے چچا کو رہنے دو، ہاں اس طرح کرو ایک ایک جنازہ لاتے جاؤ اٹھاتے جاؤ۔ سب کا جنازہ ایک بار ہوا لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 72 بار ہوا۔ اس لیے پتر امت تلواروں والی تھی لیکن بن موجوں گڈیوں اور لنگروں والی۔ اس لیے پتر ایک نہیں بڑے محاذ کھلے ہوئے ہیں، لیکن اب اٹھنا پڑے گا، چسکے چھوڑنے پڑیں گے۔ حالانکہ میں نے یہ پھر باہر جانا ہے اگلے سال، لیکن پتر یہ اگلے ماہ، لیکن بالکل ہمیں جتی پہ نہیں ہم لکھتے باہر کے بیزوں کو اللہ کے فضل سے۔ پتر حالات اتنے کا خراب ہیں، وہ بکری بات ہے کہ پتر ہم وہ نعت خوانی سے آگے آئی کوئی نہیں رہے، ساری رات شعر و شاعری چلتی ہے۔ یہودیوں نے ریلی نکالی ہے، اور پتر اینے کے یہودی نے سانگلا اللہ لے چگ جھمرے والے تے سارے نال فیصلہ والا تسی رل کے کٹھے پیشاب کرو نا تے سارا اسرائیل رڑ جاتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں۔ کوئی ادھر جان دے ہے، کوئی ادھر جان دے ہے، کوئی ادھر جان دے۔ وہ اینے نے لیکن کٹھے، وہ اینے نے لیکن مٹھ حضرت۔ جرمنی میں جی فرنکفرٹ میں ریلی نکلی، یو کے لنڈن میں ریلی نکلی، یو ایس اے نیو یارک میں ریلی نکلی، ایویں 10 15 جنے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں میں جو کارڈ اٹھا رکھے تھے نا، ان کارڈوں پہ لکھا کیا تھا، لکھا تھا
خیبر واز یور لاسٹ چانس. 2 ارب مسلمانوں کو انہوں نے کتنی بڑی تڑی لگائی ہے. اور تڑی کیا تھی کہ ایک بار تو محمد و علی نے ہم سے خیبر چھینا تھا، لیکن اب خیبر چھیننے کی باری ہماری ہے. لیکن ہم تم سے خیبر اس طرح چھینیں گے کہ تم ہم سے خیبر واپس لے سکو گے. وہ خیبر چھیننے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم پتر یہاں ساری رات اکٹھے ہو کے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیما مینوں نال رکھ. او بھائی ہن خیبر دا تے لگا جے اے چاریاں چوریاں تو گیا. یہ یوٹیوب پہ ہی کلپ موجود ہے ہندوؤں کا. پنڈت ان کا کہہ رہا ہے، وہ باقاعدہ کوڈ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی سیرت ابن حشام سے لے کر ضیاء النبی تک، اس نے کوڈ کیا باقاعدہ. وہ کہتا ہے ان کی سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ جب تک محمد پاک علیہ السلام نے مکہ فتح نہیں کیا تھا، بیت اللہ جس کے گرد یہ طواف کرتے ہیں، جس کی طرف منہ کر کے یہ نماز پڑھتے ہیں، اس میں 360 بت پڑے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں یہ تو محمد ہم سے چھینا تھا، ان کا مدینہ ہے، ان کا مکے سے کیا تعلق، اس لیے ہم ان سے مکہ چھین لیں گے. اور پتر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہمیں معاف کر دے. دبئی تک وہ آ گئے ہیں، اور پتہ نہیں پتر اگلا مندر جدہ میں بنے گا کہ ریاض میں بنے گا. لیکن پتر ادھر اللہ سلامت رکھے ہمارے اکابرین کو، اللہ سلامت رکھے ہمارے ان شیروں کو جن کی محنت، کوشش اور کاوش سے یہ سلسلے چل رہے ہیں. اللہ ان کی کوششوں کو، اللہ ان کی کاوشوں کو، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں دل کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی محاذ کھلے ہیں اللہ ہمیں ڈٹ کے ان محاذوں پہ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے. پتر میں وہ اکثر میرا کلپ بھی ہے، میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار مر کے جانا ہے، لیکن کل اے اعلان نہ ہوئے کہ مصباحی صاحب ہارٹ اٹیک نہ مرے، یا مصباحی صاحب برین ہیمریج نہ مرے. لان ہوئے تے اے ہوئے مصباحی رسول پاک دی محبت مر گیا، مصباحی رسول پاک دی ختم نبوت دی ڈیوٹی دیندے دیندے مر گیا، مصباحی نبی پاک علیہ السلام دی ناموس تے قربان ہو گیا. اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ویلا ہے پتر بڑا سونا، بس تسی تے میں پیر اگے نہیں ودھان ڈے. باقی کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا تھا کیا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا. صرف ہم نہیں کچھ کر رہے ہیں، باقی تو یہ لاہور میں بزرگ ہیں سید بدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میں عرس پہ گیا تو صاحبزادہ صاحب نے نا حضرت کی ایک لکھی کتاب بھی مجھے عطا فرمائی، عنایت کی. وہ میں نے بس پہلی سیٹ پہ بیٹھ کے وہ کتاب پڑھی، ایک کی وہ ورقے نے اتنا مزہ دیا کہ میں آج تک اس کا مزہ لے رہا ہوں. خیر کتاب بھی کھو گئی. اس میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ساڈے محلے دا جڑا سی نا بابا نائی، مطلب ایک ہی نائی ہوندا سی پہلے، ہوں تو خیر انہیں بندے ہی نہیں جنہیں نائی نے، وہ ایک ہی بندہ ہوندا سی پورے پنڈ چ. وہ لکھا ہے شاہ صاحب نے وہ حج کرنے چلا گیا ہے نا، لیکن وہ لکھا ہے کہ وہ حج کر کے جب واپس آیا تو آ کے اس نے لوگوں کے بال کاٹنے، حجامت بنانی چھوڑ دی. بس اتنا کرتا تھا کہ اپنی دکان کے باہر سٹول رکھ کے نا سٹول پہ بیٹھا رہتا تھا اور بس روتا ہی رہتا. شاہ صاحب کہتے ہیں میں جب گزرا میں نے اس کو روتے ہی دیکھا. آپ فرماتے ہیں میں ایک دن رک گیا اور میں نے پوچھا بابا بھائی چنگا تو حج کر کے آئے آ کے تو وال ہی کٹنے چھڑ چھڑے ہویا کہ ادھر رونا کانوں رہنا ہے. وہ آگے سے کرتا شاہ جی حج کر لیا، اب مدینہ پاک حاضری تھی، تو جب میں سنہری جالیوں کے سامنے درود و سلام کے لیے حاضر ہوا تو بے خودی طاری ہوئی، اور بے خودی ایسی تھی کہ میری کیفیت بنی اور میرا دل چاہا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے روزہ مبارک کی سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں. یہ جنہوں نے حج کیا نا 80 85 یہ 92 93 تک بھی، پہلے بندہ جالیوں کے بالکل قریب جا سکتا تھا، یہ تو اب انہوں نے فاصلہ بڑھا دیا. پہلے بندہ بالکل جالیوں کے قریب اور ہاتھ لگانا ممکن نہیں، لگاتے بھی تھے لوگ. میرے والد صاحب نے خود لگایا ہوا ہے، میرے والد صاحب نے 87 میں حج کیا تھا. میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی کہ میں نے سنہری جالیوں کو ہاتھ لگایا، لیکن شرطا کھڑا ہوتا تھا ڈنڈا دے کے. یہ ڈنڈا بھی کب سے باندھ ہوا ہے؟ جب سے کیمرے لگے ہیں. اب وہ ڈنڈا نہیں پکڑتے، پہلے باقاعدہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا. وہ بابا جی کہتے ہیں شاہ جی میں
جالیاں میں ہاتھ لایا اور وہ شرطا غیظ و غضب کی آگ میں جل گئے، اور وہ میرے قریب آیا اور اس نے میری عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا، اس نے میرے ہاتھ پہ پورے غصے سے ڈنڈا دے مارا۔ یہ جگہ ایسی ہے، بابا تو چھوڑو، جوان کو بھی ڈنڈا لگے تو جان نکل جاتی ہے، وہ تو پھر بابا تھا۔ وہ بابا جی عرض کرتے ہیں شاہ جی ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی، میرا دل گھبرایا، میرا سر چکرایا اور میں بے ہوش ہو کے زمین پہ، جیسے یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی، دیکھتا کیا ہوں، گرا تو زمین پہ ہوں، لیکن گرا اس انداز سے ہوں کہ میرا سر میرے محبوب پاک کی مبارک گود میں ہے، اور وہ ہاتھ جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے وہ آپ کے دست رحمت بھی ہیں، اور جس جگہ ڈنڈا مارا ہے آپ اپنا دوسرا دست رحمت اس کے اوپر رکھ کے مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں حاجی دل نہ چھوٹا کر، محبوب تک آنے پھر ڈنڈے تے کھانے ہی پہنے۔ اب یہ لکھنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ محبوب تو اتنے کریم ہیں، وہ ایک ڈنڈا بھی کھائے تو وہ ڈنڈا بھی نہیں رکھتے، اسی وقت نواز دیتے ہیں۔ لیکن حضرت اگر نوازش نہیں ہو رہی تو پتر کتے نہ کتے کو ساڈے وچ کمی، باقی وہ کبھی کسی کا ایک ڈنڈا بھی رکھتے، لیکن کیونکہ ڈنڈا کھانا جس نے کھایا پہلے چیک ہوگا کہ ساڈے بھی کھادا ہے کہ واہ واہ کھادا، ساڈے بھی کھادا ہے کہ نام نہیں کھادا، تو جے پتر کھادا ہوا ہونا نہیں تو پھر اسے ویلے ہی کرا، کیونکہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ۔ لیکن پتر پھر میں ایک اپنا دکھڑے ہی رونے لگا ہوں، پتہ نہیں امت کو کیا ہو گیا۔ یہ پہلے میں بڑے شوق سے جایا کرتا تھا کہ حج عمرے سے واپس آئے نا، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا، لیکن صاحب میں بڑا کم جاتا ہوں کیونکہ جنوں جاؤ گل وکری سنایا، جس بھی سنی نو ملن ٹر جنا جڑا عمرے تو یا حج تو واپس آیا پہنچ ہو کے نا سارے تم گل ایک ہی سنان گے کہ وہ حضرت صاحب میں نا مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو نا میرا دل حلوہ کھانے کو کرتا، وہ ظالموں کو اللہ دا گو کھاؤ ایتھے بھی حلوہ تے اوتھے بھی حلوہ، کوئی چڑھ چڑھونا جائے کوئی تھوڑا جہا اللہ دا دا جائے کوئی پیرا دے بار کھاؤ یارا۔ ہاں جی پھر ابو کی سنان گے، میں حضرت صاحب سن کے حیران ہوں، پتہ نہیں کیا کرتی ہے ایسا، ابو پھر کی سنان گے؟ وہ جی میرا دل جو ہے نا حلوے پہ کیا، تو میں نے نا وہاں بیٹھے بیٹھے رسول پاک علیہ السلام کی سونی پاک جناب میں عرض کی یا رسول اللہ میرا دل حلوہ کھان تے کردہ پہ میں نے حلوہ کھا، تو میں نے جڑا کو سنایا میں نے کہنا وہ ماما جڑے ریال لے کے گیا کانو لے کے گیا جی دل کر پہ باہر جا کے کھا لینا، وہ اتنی بڑی جناب سے حلوہ یار کیا کرتے ہو؟ جی کتا اندر والا للچا پیا تو جا کے باہر دے زہر اس منوس نو جی حالت اینی خراب ہے کہ مسجد نبی وچ بہ کے بھی حلوہ یاد آن دے جان باہروں لے کے 3-4 ریال دی پلیٹ دے، وہ پتر یاد رکھنا اتنی بڑی جناب ہے حلوہ دال یہ، بلکہ پتر جب بھی مسجد نبوی جانے کا اللہ موقع دے، جب بھی جانا نو حلوہ نو دال، ریال جیب میں جا کے بعد کھا لے، نہیں ہے تو پھر بات دوسری ہے، پتر جدو بھی جانا ہے منگنا ہے تو اسے جا کے ہی منگنا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے، جو منگنا ہے وہ منگنا، کوئی حلوہ سنائے گا کوئی دال سنائے گا، جب جا کے کہا بھائیا اتنی بڑی جناب ہے، منگنا ہے وہ مانگ جو تیرے میرے امام پاک نے مانگیا سی، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، پتر ہے بھی تو فکر رضا ہی ہے نا، یہ بھی فکر رضا ہے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو قبر ارے منگو منگنا ہے، لیکن امت اللہ کرے جی نا حلویاں تے دالاں میں چومن باہر نکلے، اور پھر کی جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا۔ پتر کدی عرضی بھیج کے تو دیکھو، جس نے عرضی بھیجی انہوں نے بھیج کے سانوں اگے دسیا کہ بھر کے جھولی میری سرکار، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔